بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ حجاب یعنی پردے کا حکم دے رہے ہیں خواتین کو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا اصل مسکن ان کے لیے بہترین جگہ وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ یہ ان کے لیے اس کا انتخاب اللہ جل شانہ بذات خود فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے بہترین مسکن ان کی بہترین جگہ ان کی گھر کی چار دیواری ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی ایک اور آیات ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ پھر یہ کہتے ہیں، اب جب پہلے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جب ہم گھر میں رہیں گے یعنی جب خواتین گھروں میں ہی رہے گی تو پھر ان کے لیے باہر نکلنے کی بھی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ وہ باہر کے لیے کبھی کبھی ان کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ باہر جائیں، رشتہ دار کے گھر جائیں یا کچھ اور خریداری کرنے جائیں، تو ان کے اصول بھی اللہ جل شانہ نے اس نیکسٹ آیت میں بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول اے نبی اپنے ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ جلباب استعمال کرے۔ اب جلباب کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کو ڈھانک لے، ان کو چھپا لے، وہ عورت پوری کی پوری اس کے اندر مستور ہو، اسے جلباب کہتے ہیں۔ تو اب آج کل کے جو یہ ماڈرنزم آپ کہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو نا دنیا ترقی کر گئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا جہالت کی طرف جا رہی ہے، اور عورت کو بھی یہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اوپر یہ بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں پردہ کیوں کروں، میں چادر کیوں اوڑھوں، میں چہرہ کیوں چھپاؤں۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں، آپ ذرا اس وقت کو بھی یاد کیجئے گا جب آپ کو زندہ در گور کیا جاتا تھا، آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ذرا آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے گا جب مخصوص ایام میں آپ کو گھر کے دیگر افراد کے ساتھ کھانا تک نہیں دیا جاتا تھا، آپ کو جانوروں کے باڑ میں وہاں جا کر آپ کو ان کے استبل میں آپ کو باندھا جاتا تھا۔ ذرا آپ اس تاریخ کو بھی دیکھ لیجئے، اس ہسٹری کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو عزت ہے آپ کو اسلام نے دیا ہے، آج آپ محترم ہیں، آج آپ احترام رکھتی ہیں، تو یہ احترام آپ کو اسلام نے دیا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء یہ عورتوں کو عربی میں کہ عورتوں کی کہتے ہیں، پلورل ہے یعنی عورتیں۔ سورۃ النساء قرآن مجید میں باقاعدہ عورتوں کے نام سے اللہ جل شانہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کچھ سورت نہیں ہے، لیکن سورۃ النساء عورتوں کے نام سے باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ایک آسمانی کتاب قرآن مجید جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، وہاں پر آپ کے لیے پورا ایک چپٹر، پورا ایک باب سورۃ النساء پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، اس سے اور بڑی عزت آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیا چاہتی ہیں مزید؟ آج کل یہ جو جاب، یہ نوکری کا جو سلسلہ ہے، عورتیں باہر جاتی ہیں اور فیکٹری میں کام کرتی ہیں، پتہ نہیں یار یہ لوگوں نے کیا رسم ڈالا ہے، اب زمانے نے پتہ نہیں عورتوں کو کس رخ پہ ڈال دیا ہے۔ یہ تو وہ تو صنف نازک ہے یار، وہ نوکری کیسے کرے گی، وہ بڑے بڑے بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے نا، بس آپ اسی پہ راضی ہو جائیں، اسی پہ راضی ہو جائیں۔ آپ کو مغرب، آپ کو ویسٹ باہر لے جانا چاہتا ہے، آپ کو گھر کے چار دیواری سے باہر نکال کر آپ کو مخلوط نظام میں آپ کو وہ چاہتا ہے کہ مردوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہو، ٹھیک ہے، گل مل کر آپ رہیں، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک مغرب جو انسانوں کی سوچ ہے اور وہ انسان جو اسلام کے دشمن ہیں،
اور ایک اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ خود اس پر سوچیں، آپ خود اپنی عقل استعمال کریں کہ اللہ نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو لوگ جس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں اپنے تاثرات اور منفی ان کے جو نگیٹو جو بیہیو ہیں، کمنٹس ہیں، وہ بھی ذرا اس پر سوچیں کہ اللہ جل شانہ نے عورت کے لیے جس جگہ کا اور جس طور طریقے سے ان کے رہنے کا اللہ جل شانہ نے انتخاب فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہے ان کو دماغ بھی اللہ نے دیا ہے، وہ جو جس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں یا وہ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ اب حیا، پردہ، اس میں سب سے زیادہ حیا جو ہے نا وہ پردے میں ہوتی ہے، حجاب میں ہوتی ہے، اور عورت اس وقت باحیا دکھتی ہیں جب وہ پردے میں ہے، مکمل وہ حجاب میں ہو، وہ مستور ہو۔